بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت پرانی بات ہے مگر لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ان دنوں ہم دلی کی جامعہ مسجد کے پاس رہا کرتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا زمانہ تھا جن دنوں یہ واقعہ ہوا۔ میری عمر صرف 4 برس تھی۔ یادوں کی بارات جب ذہن کی گلیوں سے گزر کر جاتی ہے تو دل میں عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بچپن کا دور تھا، کتنا سہانا تھا۔ ان دنوں ایک ایک بات ذہن نقش میں تھی، بھلانے بھی نہیں بولتی۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا، کہنے لگا شیخ صاحب نے دفتر سے بھیجا ہے، انہوں نے گھی لینا ہے، گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہو وہ دے دو۔ میری والدہ نے سب سے بڑا دیگچہ اسے دے دیا۔ جو ہی وہ شخص دیوڑی سے ہٹا تو امی جان کو یہ خیال آیا نہ جانے کون تھا۔ بنا نام پتہ پوچھے میں نے یہ برتن دے دیا۔ والدہ نے مجھے کہا تم ذرا دیکھ کر آنا یہ آدمی کس طرف گیا ہے۔ شام کا وقت تھا، میں نے گلی سے باہر کھلی سڑک پر دیکھی تو ایک طرف دور تک سیدھا راستہ تھا، دوسری طرف راستہ جامع مسجد کی طرف مڑ جاتا، جس کی جانب دور تک راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس جانب سے وہ شخص کہیں نظر نہیں۔ میں نے سوچا ضرور وہ دوسرے راستے سے مڑ گیا، چنانچہ میں اسی طرف چل دی، بہت تیز بھاگتی، گلی کے کئی موڑ مڑتی ہوئی بہت کھلی جگہ پر جا پہنچی جہاں سامنے مسجد نظر آ رہی تھی۔ دکانیں تمام بند ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ایک بڑا پارک تھا۔ پارک کے ایک طرف چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وہ نوجوان رہتا تھا جو تھا تو لڑکا لیکن لڑکیوں کا سوانگ بھر کر خوشی کی تقریبات میں ناچ گا کر روزی روٹی کماتا تھا۔ بعد میں اسی لڑکی نے مجھے بچایا۔ ہوا یوں کہ اجنبی ہمارے گھر سے دیگچہ لے کر گیا تھا اور جس کی تلاش میں گھر سے اس قدر دور نکل گئی، مجھے یہاں نظر آ گیا۔ اس نے بے اختیار آوازیں دیتی رہی، اس کے پاس جا پہنچی اور کہا چاچا تم کون ہو، نام تو بتاؤ ورنہ ہمارا برتن واپس کرو۔ اس نے سوچا ضرور اس بچی کے پیچھے اس کے گھر کا کوئی بڑا آ رہا ہوگا، ورنہ اس وقت اکیلی اتنی دور دیگچہ واپس مانگنے کیسے آ سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ڈر گیا اور اپنا برتن وہیں رکھا اور خود بھاگ گیا۔ میں واپسی کا راستہ بھول گئی تھی اور رات بھی سر پر آ گئی تھی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ سامنے وہی نوٹنکی والا نوجوان اپنے چھوٹے سے جھونپڑے نما کمرے سے باہر نکلا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر حیرت سے دیکھ رہا تھا، یہ بچی شام کے اندھیرے میں اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاید یہ راستہ بھول گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا منی کیا بات ہے؟ میں نے اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہو تم؟ میں نے کہا میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، میں اپنے برتن کے پیچھے یہاں تک آ گئی ہوں۔ ہمارا برتن لے جانے والا تو برتن یہاں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن اب مجھے واپس جانے کا راستہ یاد نہیں۔ کچھ پتہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا تھا میں نے انہیں اسے بتایا کہ آپ کچھ دن پہلے جہاں ڈانس کیا تھا اسی گلی میں مجھے چھوڑ دو، وہاں ہی میرا گھر ہے۔ چنانچہ اس نے بڑا سا دیگچہ خود اٹھایا، میری انگلی پکڑی اور مجھے اس گھر کے سامنے لے آیا جہاں بچے کے عقیقے پر اس نے گانا گایا تھا اور رقص کیا تھا۔ یہ ہمارے ہی گھر کی تقریب تھی۔ یوں میں باخریت گھر چلی۔ اس دن تو میں گم ہونے سے بال بال بچی، اپنا اغوا شدہ دیگچہ بھی واپس لے، لیکن گھر میں سب پریشان تھے۔ ابا جی دفتر سے آتے ہوئے مجھے ڈھونڈنے نکل گئے اور امی پریشان بیٹھی تھی، پچھتا رہی تھی انہوں نے مجھے کیوں اس نامعلوم شخص کے پیچھے بھیجا۔ لیکن زمانہ اچھا تھا، لوگ ملن ساز تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اس لیے میں باخریت و عافیت گھر پہنچ گئی۔ بعض اوقات ایک ہی پریشانی بار بار نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ اس روز تو میرے گھر والے پریشانی سے بچ گئے، مگر اگلے روز پھر وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہی تھی۔ اس میں کچھ میری ہم عمر کی تھی اور کچھ 1-2 سال بڑی تھی۔ ان کے لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم اپنے ابا کے پاس جائیں گی جو چاندنی چوک میں دکان پر بیٹھے ہیں۔ میرے ابا بھی اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنے ابا جان کے پاس جا رہی ہیں تو میرا ابا بھی وہیں کام کرتے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں جیسے ان کے ساتھ کھیل رہی تھی ویسے ہی بغیر بتائے گھر ان لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ چاندنی چوک بہت رش والی جگہ تھی جہاں سینما اور ہوٹل وغیرہ بھی تھے۔ اب وہ لڑکیاں تو اپنے والد کے پاس چلے گئی، انہیں اپنی دکان کا پتہ تھا اور ان کے والد اپنے کام میں مصروف تھے تو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ میں اپنے ابا جی کے پاس جا رہی ہوں، جبکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ابا جی کہاں ہوتے ہیں۔ برسات کا موسم تھا، میرے جسم پر صرف ایک فراق تھا جس نے مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی تو نڈھال ہو کر ایک جگہ پر کھڑی ہوگی۔ میرا چہرہ سرخ تھا، اب حالت ابتر ہو رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ پوچھنے لگے یہ کس کی بچی ہے؟ میں ہر ایک سے کہتی میرے ابا جی کہاں ہیں؟ کئی لوگوں نے تو کہا ہمیں پتہ نہیں۔ اب کافی رات ہو گئی۔ ایک آدمی نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ اس نے میرے ابا جی کا نام پوچھا، میں نے وہ بھی بتا دیا۔ اس نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ میں نے بتایا جامع مسجد کے قریب ہے۔ اب وہ نیک آدمی مجھے کندھے پر بٹھا کر اتنی بڑی جامع مسجد کے چاروں طرف چکر کاٹتا رہا اور مجھ سے پوچھتا رہا گھر کہاں ہے۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، گھر کا مجھے محل وقوع یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں اس آدمی کی ذمہ داری بن گئی۔ اس وقت گمشدہ بچوں کو کوتوالی تھانے میں جمع کروایا جاتا تھا
اس شخص نے مجھے کوتوالی میں چھوڑ دیا۔ وہاں اور بھی کافی بچے موجود تھے۔ ایک رات خیریت سے گزر گئی، دوسرے روز گھنگور بادل گھر آئے اور پھر دیکھتے دیکھتے زبردست بارش شروع ہو گئی۔ خوب اولے بھی پڑے۔ کوتوالی والوں نے بچوں کو برتن دیے اور برتنوں میں جمع کیے، چنانچہ میں بھی باقی بچوں کے ساتھ برتن میں اولے چننے میں لگ گئی اور ان بچوں میں ایسی کھل مچ گئی کہ میں اپنے والدین کو بالجیاد نہ آ گئی۔ لیکن والدین کو کہاں چین آتا تھا۔ جب میں کھوئی تھی وہ مجھے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب میں نہ ملی تو آخرکار انہوں نے اخباروں میں میری تصویر چھپوا دی، ریڈیو میں اعلان کروا دیا اور ڈھنڈورا بھی پٹوا دیا۔ تمام رشتہ دار دہلی میں جمع ہو گئے، انہوں نے بھی تلاش شروع کر دی۔ اس طرح 4-5 دن گزر گئے۔ کافی سردی بڑھ چکی تھی۔ میں تو یہاں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں سو جاتی، لیکن میرے والدین کا برا حال تھا۔ میری گمشدگی کے انہیں بے حال کر دیا تھا۔ رات کو والدین چادر اتار کر پھینک دیتی، گھر والے کچھ اوڑھنے کو دیتے تو کہتی نہ جانے میری شمیم کس حال میں ہے، اسے سردی ستا رہی ہوگی، پھر میں کیسے چادر اوڑھ لوں۔ کھانا کھلاتے تو امی کے حلق سے نوالا نہ اترتا، جانے میری بچی نے کچھ کھایا ہوگا یا بھوکی ہوگی۔ یہ تھا میرے ماں باپ کا حال میری جدائی میں، اور میں سب کچھ بھول کر بھال کر اپنے جیسے گمشدہ بچوں کے جھرمٹ میں کھا پی کے ہنس کھیل کر اور نگرانی کرنے والوں کے مزے کی کہانیاں سن کر سو جاتی۔ اب امی ابو کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ نیم پاگل سے ہو چکے تھے۔ سب کچھ کہتے اور کچھ دن اور نہ ملی تو یہ سچ مچ دونوں پاگل ہو جائیں گے۔ ایک رشتہ دار پھوپھی جو گونگی تھی، جب وہ میرے جتنی بچی تھی تو وہ بھی ایک دن گم ہو گئی۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی ماں نیم پاگل ہو گئی تھی۔ سب خاندان والے اس واقعے سے خوفزدہ تھے، خاص طور پر پھوپھو کی گمشدگی کی وجہ سے۔ اب تک وہ نہیں مل سکی۔ میری دادی جان کو جو تشیع نجومی کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ ستاروں کا علم جانتے ہیں، فال نکالتا ہے، ہاتھ دے کر مستقبل کا بتا دیتے ہیں۔ دادی جان امی کو لے کر اس نجومی کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے امی کا حق دیکھ کر کہا جلدی خوشی ملنے والی ہے، لڑکی مغرب کی طرف سے ہے، اور اس نے ایک تعویذ بھی دیا اور کہا جتنا زیادہ وزن کے نیچے دباؤ گی بچی جلدی مل جائے گی۔ ہمارے گھر ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی، میری والدہ نے بتاتی ہے کہ انہوں نے تعویذ کی چکی کے نیچے دبا دیا اور پھر دوسرے دن خبر ملی کہ مغرب کی طرف جو کوتوالی ہے وہاں کھوئے ہوئے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، وہیں جا کر پتہ کریں۔ ایک اتفاق ہوا کہ نجومی نے بھی مغرب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہرحال سب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا جب بچی خود پہچانے گی تو تب انہیں واپس کریں گے۔ جب مجھے لینے آئے تو رشتے میں میرے نانا تھے۔ کچھ عرصے قبل میری والدہ نے بتایا کہ یہ تمہارے نانا ہیں، ان کو شکل یاد رہ گئی۔ چنانچہ جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً نانا نانا کہتی ان کے پاس چلی گئی۔ جس عورت نے مجھے گود میں بھر کر نانا کے حوالے کیا تھا وہ گونگی تھی اور اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا تل تھا، اس کے عرف عام میں مکوڑی کہا جاتا ہے۔ نانا نے اس نوجوان لڑکے کو غور سے دیکھنے لگے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ نانا کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دفتر اس نے مجھے گود سے اتارا اور نانا سے لپٹ گئی۔ پتہ چلا کہ یہ ان کی کھوئی ہوئی گونگی بیٹی ہے جو 20 سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے ان کی بچھڑی ہوئی بیٹی بھی ان کو مل گئی۔ اس کا نام بانو تھا۔ بانو اپنے والدین کو پہچانتی تھی، لیکن نانا نے اس کے ماتھے پر نشان اور گونگی ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو پہچان لیا۔ یوں ضروری کارروائی کے بعد ہم ایک نہیں بلکہ 2 گمشدہ لڑکیوں کو اپنے خاندان میں واپس مل گئی۔ اس کے قدرت کا کرشمہ ہی کہنا چاہیے۔ میں باہر آئی تو وہاں بہت سارے رشتہ دار عورتیں کھڑی تھیں، جن میں میری والدہ بھی شامل تھی۔ میں بھاگ کر اپنی والدہ سے جا لپٹی، وہ مجھ سے پوچھنے لگی کچھ لینا ہے، کیونکہ وہاں بچوں کو چیزیں بک رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں لینا، بس گھر چلے۔ میں اپنی والدہ کے پاؤں سے لپٹ گئی تو وہ سب خوشی سے رونے لگے۔ نانا اور ان کی گونگی بیٹی ملنے تو کوتوالی بھی خوشی سے رو پڑے۔ یہ ایک ناممکن امر تھا جو ہو گیا، اور میرا ملنا معجزے سے کم نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی کا 5 دن کے بعد مل جانا اگر معجزہ نہیں تو اور کیا تھا۔ انہی دنوں پاکستان بن گیا اور یہ سارے رشتے۔ نانا بھی ہمارے ساتھ اس گونگی بیٹی بانو کو لے کر پاکستان آ گیا۔ اب جڑواڑہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ہم سب ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، یعنی نانا اور ہماری گونگی پھوپھی بانو بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں، جو وہ نوجوان ہیں۔ ان کی شادی تو کرنی تھی۔ اس دوران میرے نانا جی نے یہ منت مان لی کہ سب سے پہلے بانو کا رشتہ مانگے گا، اسی کا وہی دولہا ہوگا، خواہ وہ کیسا بھی اور کسی بھی ذات کا ہو۔ حالانکہ اس وقت غیرت ذات میں شادی کرنا معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ پھوپھی بڑی سوگر تھی، سلائی کا کام سیکھ چکی تھی، بہت عقل مند تھی، کھانا بنانا سیکھنا پڑھونا وہ ہر چیز کا سلیقہ تھا، گھر کو صاف ستھرا رکھتی، لیکن گونگی ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک خدا جانے نانا جان کی دعا قبول ہو گئی اور جڑواڑہ میں ایک دوست ملا۔ نانا کے اس سے بات کی، میری بچی اس طرح اس کا نکاح کسی شریف سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا شریف لوگ تو ہمارے ہمسائے میں رہتے ہیں، وہ باپ بیٹا نہایت شریف اور دیانتدار ہیں، نہ بیٹا
نہایت شریف اور دیندار ہے۔ یہ باپ بہت بڑا بوڑھا اور بیٹا بھی خاصی عمر کا تھا، اور اس طرح اس کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں بہویں وفات پا چکی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ دادا کھانا پکاتا، بیٹا کام کرتا اور پوتے گھر میں ہوتے تھے جن کی پرورش باپ اور دادا خود کرتے۔ نانا جی کے دوست نے ہمسایوں سے بات کی۔ میرے ابا جی نے کہا لڑکی گونگی ہے اور بہری ہے، خوبصورت بھی نہیں، لیکن رنگ سیاہ ہے اور ماتھا چیٹا، اندر کو دھنسا ہوا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ اتنے شریف تھے کہ بانا پھوپھو کو رشتہ قبول کرنے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے نئے نئے پاکستان میں آباد ہوئے تھے، رشتہ داروں کا پتہ نہیں تھا اور مالی حالات بھی خستہ تھے، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ نانا جان نے صرف چائے اور بسکٹ پر نکاح کر دیا۔ لوگ بہت نیک تھے۔ پھوپھا مسجد میں امام تھے اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے کرتے تھے۔ وہ کھٹانوں پر سو کر کپڑا بناتے اور سامان بھر سے بھرا ہوا رزق حلال تھا، خوب برکت تھی۔ ان کے بچے بہت سعادت مند تھے۔ بڑا بیٹا میری پھوپھو کو ماں جی کہتا اور امی نے بانو کو تو کوئی سن نہیں سکتی تو تم جو کہو گے وہ بولا۔ میرے ابا جی گھر ہے، اس لیے یہ میری ماں جی ہے ہوئی۔ جب ہم انہیں ماں جی کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ اللہ تو سنتا ہے۔ یہ بچے ہی کیا ہیں جو ان کے سارے رشتہ دار خوش ہو گئے، ایک اجڑا ہوا گھر آباد ہو گیا۔ بانو پھوپھو کے 5 بچے ہوئے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اب ماشاءاللہ یہ سب 6 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں۔ ان کے والدین اب دونوں فوت ہو چکے، لیکن جب پھوپھو بیمار ہوئی تو آخری سفر کی تیاری کر رہی تھی تو سب بیٹوں، بہوؤں، پوتوں اور پوتیوں سے مل کر بہت خدمت کی۔ سوتیلے بیٹوں نے بھی ہمیشہ بہت عزت دی اور خیال رکھا۔ سب بہویں انہیں ماں جی کہتی تھی، حالانکہ یہ لفظ سننے سے قاصر تھی۔ میری پھوپھو فرشتہ صفت خاتون تھی، وہ نماز کی پابند تھی، عبادت گزار تھی، رات کو جاگ کر اللہ کا ذکر کرتی اپنی زبان میں، جس سے اللہ ہی سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے سوتیلے بیٹے کی پرورش اور شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اللہ انہیں گونگا اور بہرا بنایا مگر ان کی شخصیت میں ایسے اوصاف بھر دیے جن سے وہ جنتی لوگوں میں شامل پائے۔ ایسے ہی نیک پھوپھا ان کے 2 بچوں، جب انہیں آج بھی ان کے بچوں اور اپنی گمشدگی کے بارے میں بتاتی ہوں 14 برس بعد بانو پھوپھو کیسے ملی، تو آج صاحب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انگشت بداں رہ جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ والسلام۔